وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ إلى آخر الآية. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین. اللہم الہمنا رشدا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنیہ. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، معزز سامعین، بلی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میری ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، 20واں پارہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. 20واں پارہ سورہ نمل. پارے کا پہلا رکوع ہے اور سورت کا 5واں رکوع ہے. اس رکوع میں 8 آیتیں ہیں اور یہ پورا کا پورا رکوع توحید کے دلائل پہ مشاہداتی دلیل، جس کو سن کر، دیکھ کر، چھو کر آپ پرکھ سکتے ہیں، ایسی دلیلوں کو پیش کیا گیا ہے. پچھلی آیت جو آ چکی ہے، پارہ 19 کی آخری آیت، اللہ خیر اما یشرکون، بتاؤ اللہ بہتر ہے یا جو لوگ شریک کرتے ہیں وہ بہتر ہے. اب اس کو تولنے کے لیے یہ دلائل پیش کیے جا رہے ہیں. اللہ یہ کرتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں ان سے پوچھ لو. یہ دلائل کی بنیاد پر اللہ خیر اما یشرکون، اللہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہیں جن کے تم سجدہ کرتے ہو. اللہ نے کام یہ کیا ہے، تمہارے سامنے دلیلیں پیش ہیں. اب وہ کیا کرتے ہیں جہاں تم سجدہ کرتے ہو، ان سے معلوم کرو. یہ پوری زمین اللہ کی بنائی ہوئی ہے، ان کی زمین کہاں ہے جہاں تم سجدہ کرتے ہو، ان سے معلوم کرو. ارونی ماذا خلقوا من الارض، زمین میں سے کون سا خطہ ان کا پیدا کیا ہوا ہے. ارونی ماذا خلقوا من الارض، یہ اللہ نے پوچھا. تو آج کا عنوان یہ ہے توحید کے دلائل، جو انسان رد نہیں کر سکتا، آنکھوں سے دیکھ کر، ہاتھوں سے چھو کر باقاعدہ پرکھ سکتا ہے. ایسے دلائل کے بعد بھی اگر خدا کا وہ انکار کرتا ہے تو سوائے بدبختی کے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا. پہلا لفظ ہے امن. اس میں 2 لفظ ملے ہوئے ہیں، من الگ ہے، آ الگ ہے. حرف آ جو ہے یہ حل کے معنی میں ہے. آ سوال کے لیے آتا اور حل بھی سوال کے لیے آتا، کوشچن ڈالنے کے لیے. اور یہ ایسی جگہ سوال آتا ہے جہاں آپ کو جواب میں ہاں بولنا پڑے یا نہ بولنا پڑے، دوسرا کوئی راستہ نہیں رہتا. اور من جو شخص یا جو ذات، من آتا ہے عقل والے کے لیے اور ما آتا ہے غیر عقل والے کے لیے. یعنی ما تھنگس اور اشیاء کے لیے آتا ہے اور من ذوی العقول کے لیے آتا ہے. یہ دونوں فرق رہتا ہے. ہاں کبھی کبھی یہ دوسرے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے. تو امن کے معنی کیا بھلا وہ ذات، خلق السماوات، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو. سماوات جمع ہے، سما واحد ہے، 7 آسمان ہیں، اس لیے سماوات استعمال ہوا ہے. 7 آسمان کو جس نے پیدا کیا، والارض، اور زمین کو پیدا کیا. زمین اس میں جنس ہے، اس واسطے اس کی جمع نہیں آتی، ارضین کہیں نہیں آتی. پورے قرآن میں الارض ہی آئے گا. اور الف لام جو اس کے ساتھ لگا ہے الارض، یہ استغراق کے لیے ہے، جنس کے لیے ہے. جتنی زمینیں ہیں، اور وہ کتنی ہیں؟ 7 طبق زمینیں بھی آسمان کی طرح ہیں.
بہت لوگ شبہ میں لاتے ہیں 7 طبق کہاں ہیں زمین کے؟ 2 دلیلیں یاد کر لو۔ ایک دلیل ہے قرآن کریم میں سورہ طلاق پارہ 28 آیت نمبر 12 ہے، جو آخری آیت ہے، سورہ طلاق کی آخری آیت ہے۔ وہاں اللہ نے فرمایا وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، جیسے 7 آسمان ہیں انہی کی طرح 7 زمینیں ہیں۔ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور آگے فرمایا يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ، اور ان 7 زمینوں میں خدا کا حکم اترتا ہے۔ يَتَنَزَّلُ اترتا، الامر کے معنی دین کا معاملہ، میٹر، حکم۔ امر قرآن کریم میں کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ، ان 7 آسمان میں 7 زمینوں میں خدا کا حکم اترتا ہے۔ کیوں اترتا ہے؟ ہمیں کیوں بتایا گیا؟ لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم یہ جان لو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ یہ تم جانو کہ وہ ہر شے کا اپنے علم سے احاطہ کیے ہوئے ہے۔ قد احاط بکل شیء علما، تو یہ آیت ہو گئی کہ 7 آسمان کی طرح 7 زمین بھی ہے۔ اس ایک آیت کے ساتھ بخاری ابواب المظالم کی ایک حدیث جوڑ لیجئے تو حدیث اور آیت دونوں مل جاتی ہے۔ ابواب المظالم میں لکھا ہے جس نے کسی کی ایک بارش زمین غصب کر لیا، دبا لیا کہہ لو، چاہے وہ زمین دبایا کسی بھی لحاظ سے، قیامت کے دن اس ایک بارش کے ساتھ 7 طبق زمینوں کو کاٹ کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ طوق بہ یوم القیامہ، بخاری کتاب المظالم میں دیکھ لو، یہ حدیث کئی دفعہ آئی، کئی جگہ آئی ہے۔ تو اگر کسی نے ایک طبق زمین قبضہ کیا تو 7 طبق گلے میں ڈالا جائے گا۔ یہاں سے مطلب نکلتا ہے کہ 7 طبق ہے تبھی تو کہا گیا۔ تو یہ آیت اور یہ قرآن کی طرف حدیث جو منسوب ہے، اور آپ دلیل چاہتے ہو تو حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اس حدیث کو اس آیت کے ساتھ جوڑ کر پوری کتاب بنا دی ہے، اس کا نام ہے تحذیر الناس۔ تحذیر الناس، ایک آیت اور ایک حدیث پر پوری کتاب ہے، اور اس کو پڑھنے کے لیے وقت بھی چاہیے اور دماغ بھی چاہیے۔ ثابت کیا ہے کہ اللہ کا حکم جو اترتا ہے یہ دین و شریعت مراد ہے، 7 زمینوں میں اترتا ہے، 7 زمینوں میں۔ تفصیل دیکھنا ہے تو وہ پڑھ لیجئے، میں ادھر گیا تو یہ رکوع نہیں پورا ہوتا، اس لیے میں واپس آ رہا ہوں۔ تو بہرحال 7 آسمان اور 7 زمین کو جس نے پیدا کیا اور صرف پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، اس کو زندہ رکھنے کے لیے، زندہ کرنے کے لیے، یہاں کے رہنے والوں کی بقا اور وجود کے لیے پانی برسا کر زندہ کیا۔ وَأَنزَلَ لَكُمْ، اور اتارا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا نزلہ آئے تو تھوڑا تھوڑا، اور انزلہ آئے تو پورا ایک بارگی۔ وَأَنزَلَ لَكُمْ، اور اتارا تمہارے لیے آسمان سے۔ آسمان سے مراد ہے یعنی سمت آسمان۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں بادل سے پانی آتا ہے، آسمان سے تو نہیں آتا، تو یہ آسمان سے کیوں کہا گیا؟ اس سے مراد ہے سمت آسمان سے، آسمان کی سمت سے آ رہا ہے، اور عام انسان نہیں سمجھ سکتا کہ بادلوں کو نچوڑ سے آیا ہے یا آسمان سے آیا ہے، اور قرآن جب کلام کرتا ہے تو عام انسانوں کو بھی ذہن میں رکھ کے بات کرتا ہے، اس لیے کہا گیا ہے سمت آسمان سے تمہارے لیے اتارا مان، پانی۔ پانی بھی کون سا ہے؟ یہاں تو صرف پانی آیا ہے، مان طہورا آیا ہے، پانی پاک صاف ہے۔ مان طہورا، طہورا کی صفت ہے سورہ قاف پارہ 26 میں، اللہ نے پانی آسمان سے اتارا ہے، وہ پاک ہے۔ سب سے زیادہ پاک پانی اترنے والا بارش کا پانی کہلاتا ہے، زمزم کے بعد نمبر ہے اس کا، بہترین پانی ہے، شفا ہے اس پانی میں۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، تو آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، پانی کو اتارا۔ اب تیسرا لفظ ہے فَأَنبَتْنَا، پھر ہم نے اگایا۔ اب تک کیا تھا؟ خطاب غائب سے تھا، جس نے بنایا آسمان زمین، جس نے اتارا پانی آسمان سے، جس نے، اور اب کیا ہے؟ ہم نے بنایا۔ یہ عربی الفاظ میں ندرت ہے، غائب سے حاضر کی طرف آنا۔ مخاطب غائب تھا پہلے، اب حاضر ہو گیا، یہ بلاغت کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
پہلے غائب سے خطاب کرتے کرتے اب تم سے مخاطب ہونا شروع کر دیا. فَأَنبَتْنَا ہم نے اگایا. انبتا ینبت انبات کے معنی اگانا. جو زمین منبت ہوتی ہے اچھی زرخیز اس کو زمین کو منبت کہتے ہیں. فَأَنبَتْنَا ہم نے اگایا. بِهِ اس پانی کے ذریعے. بِهِ میں جو ہاں ضمیر ہے لوٹتی ہے پانی کی طرف. پانی کے ذریعے. زمین مردہ ہوتی ہے اس کو پانی سے اللہ زندہ کرتے ہیں اور ایسے ہی پانی سے مردوں کو زندہ کریں گے. یہ بھی آ رہا ہے آگے اور پیچھے بھی آ چکا ہے سورہ قاف میں آ چکا ہے. کذالک النشور ایسے ہی ہم مردوں کو زندہ کریں گے. جیسے پانی برسا کر مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں مردوں کو زمین کے اندر سے زندہ کریں گے. کذالک النشور کذالک الخروج قرآن کریم میں جگہ جگہ استعمال ہوا ہے. کہیں کذالک الخروج کہیں کذالک النشور. اس کے بعد فرمایا فَأَنبَتْنَا بِهِ حدائق. یہ حدائق جمع ہے حدیقتن اس کا واحد ہے باغیچہ. پانی نہ ہو تو کسی زمین پر باغیچہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. پانی سبب ہے سبب ظاہری. فَأَنبَتْنَا بِهِ حدائق ذات بہجہ. ذاتہ کے معنی والا یہ کبھی زو آئے گا کبھی ذات آئے گا کبھی زوات آئے گا چینج ہوتا رہے گا یہ اس کے معنی والا. اور بہجتن کے معنی رونق کے آتے ہیں. بہجہ بہیج بھی آتا ہے. بہیج یعنی جب لہلہاتی ہے سبزہ زار ہو جاتی ہے کھیتی تو اس کو بہجہ کہتے ہیں. مردہ زمین کو پانی کے ذریعے سے ہم نے کیسے باغ اگائے کہ لہلہاتا شاداب ہے نظر آتا ہے. اللہ پوچھتے ہیں تم کو زمین بھی دے دیں ہم تم کو پانی بھی دے دیں ہم تم اگا کے دکھاؤ. تم اگا کے دکھاؤ. زمین سے پانی سے دونوں کو ملا کر بھی تم نہیں اگا سکتے ہم اگاتے ہیں. دنیا کا کوئی کسان بتا دے کہ ہم اگاتے ہیں. دنیا کا کوئی کسان پانی ڈالے گا دانہ ڈالے گا گھاس ڈالے گا جو ڈالنے کا ہے سب ڈالے گا لیکن زمین کو چیرنے والا عمل اللہ کا ہے. اس پتلی باریک کوپل کو اوپر آنے کے لیے موقع دینے والا صرف اللہ ہے. فَأَنبَتْنَا یہ ہے فَأَنبَتْنَا ہم نے اگایا. کہیں کہا شققنا الارض شقا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا. سورہ عبس دیکھو ہم نے زمین کو چیرا پتلی باریک کوپل اوپر آ رہی ہے جبکہ زمین تو مٹی کھا جانے والی ہے. زمین مردے کھا جاتی لوہے کھا جاتی ہڈی کھا جاتی. کس کو نہیں کھا جاتی؟ بڑے بڑوں کو زمین کھا جاتی ہے لیکن پتلی سی کوپل کو اوپر آنے دے رہی ہے. یہ کس کی طاقت ہے؟ اس پر حضرت تھانوی لکھتے ہیں ہر گیا ہے کہ الضمیر ید وحدہ لا شریک لہ گوید. جو زمین سے کوپل نکلتی ہے وہ اپنے حال سے بیان کرتی ہے وحدہ اکیلا ہوں میں اکیلا ہے وہ نکالنے والا اس کوپل کو. لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ کوپل کہتی ہے ہر کوپل سے آواز آتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں زمین سے پانی سے ہم نے بارونق باغات بنائے. ما کان لکم تم سے نہیں ہو سکتا یہ. ما کان لکم نہیں ہے تمہارے لیے ممکن نہیں ہے تمہارے لیے مناسب نہیں ہے تمہارے لیے استطاعت ان تنبتو کہ تم اس کو اگاؤ. ان تنبتو تم اگاؤ شجرہا اس کے درخت کو تم اگاؤ یہ تمہارے لیے ممکن نہیں ہے. چنانچہ سورہ واقعہ میں اللہ فرماتے ہیں ہر کسان کو مخاطب کرتے ہوئے زراعت تم کرتے ہو کہ ہم. ہر کسان بولتا ہے ہم زراعت کرتے ہیں. اللہ نے سوال کیا ہے اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ تم کھیتی کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں بتاؤ صحیح صحیح. دنیا کا کوئی انسان کوئی کسان نہیں کہے گا کہ ہم اگاتے ہیں. کہے گا ہم تو دانہ ڈال دیتے ہیں بس کھاد ڈال دیتے ہیں اس کے گلنے سڑنے کا انتظام کر دیتے ہیں مگر اگاتا تو وہ ہے. یہ اللہ نے سورہ واقعہ میں کہا ہے پارہ 27 کے اندر اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ. ہم چاہیں تو اس کھیتی کو ایسا روند دیں کہ تم رہ جاؤ ہاتھ ملتے ہوئے باتیں بناتے ہوئے رہ جاؤ. ہماری یہ قدرت ہے
تمہاری بقا، تمہاری غذا، تمہارے جانوروں کے لیے غذا سب انتظام کرتے ہیں ہم۔ اب بتاؤ تم جس کو سجدہ کرتے ہو وہ ایسا ہے کیا؟ تقابل کرتے جاؤ، ہر جگہ تقابل کرو۔ اللہ نے پوچھا ہے الہن کیا ہے کوئی معبود؟ حرف استفہام ہے، جیسے اوپر آیا تھا نا امن میں یہاں بھی حرف استفہام ہے، اور الہن تنوین کے ساتھ ہے جس میں تعمیم پیدا ہوتی ہے۔ الہن کیا ہے کوئی معبود مع اللہ، اللہ کے ساتھ، یعنی ان خوبیوں سے متصف کوئی معبود ہے کیا اللہ کے ساتھ؟ جب کوئی نہیں ہے تو کہہ دو لا الہ، کوئی معبود نہیں۔ لا الہ کے معنی کوئی معبود نہیں ہے جو ان خوبیوں سے متصف ہو، جو مردے کو زندہ کر سکتا ہو، پانی برسا سکتا ہو۔ الہن جب سانس تولیں گے تو الہن ہے یہ، اور جب ملا کر پڑھیں گے تو الہم مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ جواب میں آئے گا کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، کیونکہ سب پیدا ہونے والے ہیں، یہ پیدا کرنے والا ہے۔ سب پیدا ہونے والے ہیں، یہ پیدا کرنے والا ہے، لہذا کوئی معبود نہیں ہے، سب مخلوق ہے۔ مگر لوگ کیا کرتے ہیں؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ جو لوگ ہیں نا وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایسی قوم ہیں جو برابر کر دیتے ہیں، معبود کے ساتھ غیر معبود کو برابر کر دیتے ہیں۔ یعدلون عدل کرنا، خالق اور مخلوق کو برابر کر دے رہے ہیں، وہی سجدہ وہاں، وہی سجدہ یہاں، وہی دعا یہاں، وہی دعا یہاں، وہی تذلل، وہی عاجزی، وہی انکساری، وہی رونا دھونا، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے۔ یہ ہے عدل کرنا۔ اصل میں عدل عن الطریق کے معنی آتے ہیں راستہ چھوڑ کے بازو ہٹ جانا۔ تو جب کوئی بندہ بندی کسی غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہے تو راستہ چھوڑ کے، ساتھ مستقیم چھوڑ کے بازو ہٹ جاتا ہے۔ اور یہی اعتراف حضرت ابراہیم کریں گے اللہ کے سامنے، سورہ شعراء پارہ 19 پیچھے گزر چکا ہے۔ اذ نسویکم برب العالمین، جب ہم برب العالمین کے ساتھ میں لوگوں کو برابر کر دیا کرتے تھے تو ہم اس وقت گمراہ تھے، ہم گمراہ تھے اس وقت۔ تو کوئی مخلوق خالق کے برابر نہیں ہے، ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ خلاصہ ہے۔ دوسری آیت شروع ہوتی ہے، یہ بھی دلیل ہے، اس کو بھی آپ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو، ہاتھوں سے چھو سکتے ہو، مگر انکار پھر بھی کرتے ہو۔ دلیل دیکھو، امن جعل الارض قرارا، کیا بھلا وہ ذات جس نے زمین کو قرار بنایا۔ قرار بمانے ذریعہ قرار، سکون کی جگہ، رہنے کی جگہ، بسنے کی جگہ، گھر بنانے کی جگہ۔ سارے مخلوق کہاں رہتی ہے؟ زمین پہ رہتی ہے۔ زمین کو ذریعہ قرار بنایا، قرار گاہ سمجھو۔ اگر زمین نہ ہوتی تو آپ کہاں رہتے؟ کدھر رہتے آپ؟ زمین کو اللہ نے قرار گاہ بنایا۔ امن جعل الارض قرارا، کیا بھلا وہ ذات جس نے زمین کو قرار گاہ بنایا، ٹھہرنے کی جگہ بنایا۔ اور زمین چونکہ پانی پر ہے، اور پانی پر کوئی چیز ہلتی رہتی، پانی پر کشتی دیکھو ہلتی رہتی، ڈگمگ ڈگمگ کرتی رہتی، تو اس قرار کو بے قراری آ جاتی۔ اگر انسان کشتی میں سونا چاہے تو بے قرار کیوں رہتا؟ کیونکہ اس کو خود قرار نہیں ہے، تمہیں قرار کہاں سے آئے گا؟ انہیں بے قرار ہے۔ جب وہ خود اضطراب میں ہے تو تمہیں قرار کہاں سے آئے گا؟ قرار نہیں آئے گا، کیونکہ اس کو قرار نہیں ہے، آپ کو قرار نہیں آئے گا۔ ماں کی گود میں قرار کیوں آتا ہے؟ کہ اس کے دل کو قرار ہے میرا بچہ میری گود میں ہے۔ قرار آنا ضروری ہے اس ظرف میں، جب آپ مظروف میں قرار آئے گا۔ تو زمین کو قرار نہیں تھا، زمین ہل رہی تھی پانی پر، اللہ نے کیا کیا؟ اس پانی کو بڑے بڑے پہاڑوں کا میخ ٹھونک دیا، وجہ ارساہا فرمایا، ارساہا کے معنی بڑے بڑے پہاڑوں کا میخ ٹھونک دیا، والجبال ارساہا، اب زمین ہلے گی نہیں، اب جتنا چاہے سکون سے سو جاؤ۔ اور اس کے بعد فرمایا وجعل خلالها انہارا، اور بنایا اسی نے اس زمین کے بیچوں بیچ میں، خلال کس کو بولتے؟ درمیان کو،
دانتوں میں خلال کیا مطلب؟ دو دانتوں کے بیچ میں جو سانت ہے اس میں ڈگری ڈالو، گوشت پھنسا ہوا ہے اس میں، اس کو خلال کہتے ہیں۔ خللا، دو چیز کے درمیان میں جو خلل ڈالتا ہو، مخل بنتا ہو، اس کو کہتے ہیں خلال۔ دو حیض کے درمیان جو طہر ہوتا ہے اس کو بھی حیض کے کیا کہتے ہیں؟ اور طہر متخلل کہتے ہیں اس کو، متخلل۔ تو یہ خلال کے معنی زمین کے بالکل بیچوں بیچ میں اللہ نے کیا بنایا؟ انہار، نہریں بنایا۔ کیوں؟ یہ نہروں کا پانی جائے گا تو سبزہ تیار ہوگا۔ نہریں کہیں دور ہوتی، پانی کہیں اور ہوتا۔ جیسے آج کرشنا کا پانی لا رہے ہیں پینے کے لیے، دور سے مشقت ہو رہی ہے، سالوں سے لا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، پیسے خرچہ کر رہے ہیں، تو دور نہیں رکھا اللہ نے، جہاں چاہو زمین سے پانی نکال لو۔ ہم نے زمین کا اسٹاک، زمین نے پانی کا اسٹاک کیا۔ اللہ پوچھتے ہیں زمین کے اندر پانی کا اسٹاک ہم نہیں کرتے تو تم پانی کہاں رکھتے تھے؟ کہاں رکھتے تھے؟ پانی سڑ جاتا، خراب ہو جاتا۔ سورہ مومنون پارہ 18 میں فرمایا اسٹاک اس کا ہم نے کیا ہے، تمہارے لیے کیا۔ اسکناہ فی الارض، زمین میں اسٹاک ہے، اور اگر تم نے بات نہیں مانی تو ہم اس پانی کے لیول کو اور نیچے اتار دیں گے۔ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، ہم اس پانی کے لیول کو نیچے لے جانے پر قادر ہیں۔ آج لوگ کہہ رہے ہیں بارش کا پانی بہہ کے ضائع ہو کے چلا جا رہا ہے، گھروں کے اطراف سوراخ بناؤ، پانی کا لیول بڑھتا اس سے، لیکن سب چاہتا ہے تم بناؤ، تم پانی کا اسٹاک کرو، ہم کو صرف پینا آتا ہے، کوئی نہیں بنا رہا ہے، پانی ضائع ہو جا رہا ہے، ضائع ہو جا رہا ہے۔ اللہ نے انسانوں کے لیے پانی کا اسٹاک زمین میں رکھا ہے، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رکھا ہے، برف پگھلتی ہے تو پانی نکلتا ہے۔ کبھی کشمیر نہیں گئے؟ جا کے دیکھو، وہاں پہاڑوں سے نکلتا ہے، اور گرمی کے موسم میں ٹھنڈا پانی نکلتا ہے۔ اللہ کی قدرت ہے، یہ آبشار ہے، چشمے ہیں، جھرنے ہیں، کنویں ہیں، سب پانی کا اسٹاک ہے اللہ کا۔ بات نہیں مانے تو اتار دوں گا نیچے، پانی نہیں آئے گا۔ حیدرآباد میں کتنے شہر ہیں، کتنے حصے ہیں جہاں 2,000 فٹ نیچے پانی نہیں ہے، 2,500 فٹ نیچے پانی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اللہ نے زمین کو بنایا تھا کافی، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ ناکافی، بھاگ بھاگ کے اکٹھا ہو رہے ہیں، پھیل نہیں رہے ہیں، سر پہ سوار ہیں، ایک پر دوسرا، دوسرے پر تیسرا، تیسرے پر چوتھا، چوتھے پر پانچواں۔ زمین بہت بڑی ہے، جاؤ یہاں وہاں۔ اللہ نے پوچھا ہے مگر کوئی جانے کو تیار نہیں ہے۔ تو پانی کا اسٹاک تو ہر جگہ ہے، اور ایک ہی جگہ سب جمع ہو گئے تو یہاں لیول نیچے چلا جانا یقینی ہے۔ آگے فرمایا ہے وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ، اور بنایا ہم نے اس زمین کے لیے رواسی، رواسی جمع ہے، راسیتن واحد ہے، پہاڑوں کا بوجھ، بڑے بڑے پہاڑ ڈال دیا، ابھی ہل نہیں سکتے۔ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اور کر دیا ہے دو دریاؤں کے درمیان دیوار۔ حاجز، حاجز کے معنی آڑ، جس کو آپ کہتے ہیں پردہ کو۔ ادھر بھی لوگ بیٹھے ہیں، ادھر بھی لوگ بیٹھے ہیں، بیچ میں کیا ہے؟ یہ آئینے کا حاجز ہے۔ یہ حاجز نہیں ہے، ڈیوائیڈر ہے یہ۔ حاجز کا مطلب یہ ہوتا ہے ادھر کا ادھر نہیں آ سکتا، ادھر کا ادھر نہیں آ سکتا، دونوں پانی الگ الگ میلوں جا رہے ہیں، دونوں کا رنگ الگ ہے، دونوں کا ذائقہ الگ ہے۔ ایک پانی دوسرے پانی سے ملا ہوا چل رہا ہے لیکن ملتبس نہیں ہو سکتا، گڈ مڈ نہیں ہو سکتا۔ الہ آباد دیکھ لو، سنگم پہ جا کے دیکھ لو، موسیٰ اور خضر جہاں ملے تھے وہ سنگم جا کر دیکھ لو، کیا کہا اس کو؟ مجمع البحرین۔ وہی مجمع البحرین، دو دریا ملتے ہیں، دونوں کا پانی نہیں ملتا، یہ حاجز ہے۔ اس کو برزخ کہتے ہیں، برزخ۔ جنت اور جہنم سے پہلے اور دنیا کے بعد جو بیچ کا علاقہ ہے یہ برزخ کہلاتا ہے، یہ بھی حاجز ہے۔ اگر دیکھ لیا تو ایمان غائب پر نہیں رہے گا، آنکھوں سے دیکھا ہوا ایمان ہو جائے گا، شاہد ہو جائے گا، اس لیے اس کو بھی حاجز کہتے ہیں۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، سورہ رحمان میں برزخ کہا اسی کو، یہ حاجز کہا اسی کو۔ تو اللہ کی یہ قدرت ہے کہ پانی دونوں پتلے، رقیق، سیال، لیکن دونوں پانی میلوں جا رہے ہیں ملتے ہوئے، دونوں کا رنگ، دونوں کا ذائقہ، دونوں کی خاصیت الگ الگ ہے۔
گڈ مٹ نہیں کرتے، اپنے حد سے باہر نہیں جاتے، مگر انسان اپنے حد سے باہر جاتا، اپنے حد سے باہر چلا جاتا۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا کوئی معبود ہے اللہ کے سوا؟ دریاؤں کو بنانے والا، حاجز کو بنانے والا، قرار عطا کرنے والا، کوئی دوسرا معبود ہے؟ نہیں ہے۔ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ جانتے ہی نہیں یہ بات، لڑتے ضرور ہیں جانتے نہیں ہیں۔ بغیر جانے ہوئے لڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اندھی نگری ہے، یہ اندھی نگری۔ اللہ نے کہا قرآن کو جھٹلا دیا اور احاطہ علمی میں لائے ہی نہیں۔ پہلے جان تو لو صحیح ہے غلط ہے۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بہ علما، ان کے علم نے ابھی احاطہ نہیں کیا اور قرآن کو جھٹلا دیا۔ پہلے احاطہ علمی میں لاؤ، سمجھو پہلے۔ اگر کوئی انسان غور و فکر کرتا ہے تو اس کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ یہ سوال کیا، بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ اس بات کو جانتے ہی نہیں ہیں کہ دو دریاؤں میں آڑ بھی ہے، زمین میں پہاڑ بھی ہے، زمین میں دریائیں اور نہریں بھی ہیں، نہیں جانتے۔ تیسری دلیل، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کیا جملہ ہے قرآن کریم کا، اس پر تو بہت لمبی بحث ہے۔ ہمارے پاس ہے کل 1 گھنٹہ، اس 1 گھنٹے میں پورا رکوع تو تفصیل کہاں سے ہوگی؟ بس تھوڑا بہت جو کوشش میں آ جاتی ہے۔ مضطر، اضطراری حالت، جب دنیا میں کسی سے امید نہ باقی ہو، سب سے مایوس ہو چکا ہو، اس بندے کو مضطر کہتے ہیں۔ اضطرار کے معنی اب کوئی شکل باقی نہیں ہے، کوئی پناہ گاہ نظر نہیں آتی ہے۔ مایوس ہو گیا انسان، صحت سے ہو، معیشت سے ہو، اولاد سے ہو، کسی چیز میں مایوس ہو گیا ہو اور کوئی امید، آثار، وسیلہ، سبب نظر نہیں آتا ہے، اس کو کہتے ہیں مضطر۔ اس کی کیفیت کا نام ہے اضطرار۔ اللہ تعالیٰ مضطر کی دعا کبھی رد نہیں کرتا، کبھی رد نہیں کرتا۔ 3 دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ ایک، باپ کی دعا اولاد کے حق میں، جو بد دعا کی شکل میں ہوتی ہے، کیونکہ باپ شفقت کی بنا پر بد دعا نہیں کرتا، لیکن جب بہت ٹوٹ جاتا ہے تب اس کی زبان سے بد دعا نکلتی ہے تو اللہ اس کو رد نہیں کرتا۔ باپ کی بد دعا اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی، اس لیے بڑا خیال کرنا، ہمیشہ دل شکنی سے پرہیز کرنا۔ نمبر 2، مسافر حالت سفر میں اللہ کے حکم بجا لاتے ہوئے جو جاتا ہے، اس مسافر کی دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ اور تیسرا شخص ہے یہ مضطر، جو حالت اضطرار میں ہو، جس کو ہم بے کس کہتے ہیں، بے کس، بیچارہ، مجبور، دنیا میں کوئی نہیں ہے اس کو مدد کرنے والا، ہر طرف سے مایوس ہو گیا، راستہ بند ہے۔ اب یہ جب دعا کرتا ہے اللہ سے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی، چاہے دعا کرنے والا کافر ہو تب بھی، مشرک ہو تب بھی، ظالم ہو تب بھی، اس کی دعا رد نہیں ہوتی، مضطر کی دعا۔ حالت اضطرار میں جب بندہ دعا کرتا ہے، اس پر حدیثیں بہت ہیں، اسی آیت میں ملیں گی آپ کو، تفسیر اٹھا کر دیکھیے۔ حالت اضطرار میں کسی کی دعا رد نہیں ہوتی۔ کئی صحابی کے واقعات آئے ہیں، مالک ابن اشجعی کا واقعہ ہے۔ تو اضطرار میں جب بندہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ مایوس نہ ہو اہل جفا، اپنی خطا سے تقدیر بدل جاتی ہے مضطر کی دعا سے۔ مضطر کی دعا تقدیر کو چینج کر دیتی ہے، اللہ قبول کر لیتا ہے۔ تو اللہ پوچھتے ہیں یہ مضطر کی دعا کون سنتا؟ کوئی دوسرا معبود ہے کیا؟ کوئی دوسرا معبود نہیں۔ یہاں تک کہ انسانوں کا حال ہے، جو خدا کو نہیں مانتا وہ بھی جب کشتی پانی میں ڈوبنے لگتی ہے تو کس کو پکارتا ہے؟ ہاں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ کشتی جب ڈوبنے لگتی ہے، وَإِذَا رَأَوْا فِي الْفُلْكِ دعوا اللہ،
کوئی معبود یاد نہیں آتا اس موقع پر، اللہ کو پکارتا ہے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جیسے خشکی پہ آئے پھر شرک شروع ہو جاتا ہے۔ تو انسان حالت اضطرار میں اللہ کو مان لیتا ہے مگر بعد میں پھر مکر جاتا ہے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ مستر کی دعا قبول کرتے ہیں، تبھی تو پوچھتے ہیں کون کرتا ہے مستر کی دعا قبول؟ پوچھ رہے ہیں اللہ کے سوا کوئی ہے؟ اگر اللہ بھی نہیں قبول کرتے تو ایسا نہیں پوچھتے کون دعا قبول کرتا ہے۔ یہ لہجہ بتاتا ہے مستر کی دعا قبول کرنے والا ایک ہے اور وہ اللہ۔ اذا دعاہ، جب بندہ یعنی مستر اس کو پکارتا ہے، اذا دعاہ، جب اس کو پکارتا ہے۔ حضرت صحابہ کرام کے 70 لوگوں کو قتل کر دیا گیا، یاد ہے؟ بیر معونہ، 70 قرہ جو حضور کے شاگرد تھے، حضور نے سکھایا پڑھایا تھا، ایسے 70 قرہ کو لے گئے تھے تبلیغ کرنے کی ضرورت ہے، اور دھوکہ دے کے 68 کو قتل کر دیے، صرف 2 بچے تھے، ان 2 کو بعد میں قتل کیے۔ انہوں نے کہا میرے اللہ اس بے رحمی کے ساتھ مارے جانے کی خبر نبی کو کون دے گا؟ حالت اضطرار ہے یہ، حالت اضطرار۔ اللہ نے کہا اس کی ہم خبر نہیں خوشخبری دیں گے نبی کو، اور وہ سورہ یاسین نے بھیج دیا۔ کیا کہا؟ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اللہ نے بخشش بھی کر دیا اور اکرام جن کا کیا گیا ان میں شامل بھی کر دیا گیا۔ یہ حضور کو خبر دیا ہے۔ یہ حالت اضطرار کی مثال دے رہا ہوں میں آپ کو۔ جب بھی کبھی صحابہ نے اضطراری حالت میں اللہ سے دعا کی تو اللہ نے فوراً پیغام بھیج دیا۔ اس کی بہت مثالیں ملیں گی آپ کو۔ تو حالت اضطرار میں اللہ بندے کی دعا رد نہیں کرتی۔ نمبر 2، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ، کیا لفظ ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کشف کے معنی دور کرنا، اور سو کے معنی برائی۔ جس برائی کی تکلیف سے بندہ اللہ کو یاد کر رہا تھا، اللہ اس بندے کی اس تکلیف کو دور کر دیتے، اس کو کشف کہتے ہیں، تکلیف کو دور کرنا۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور اللہ تم کو بناتا ہے زمین میں خلیفہ۔ خلیفہ کی جمع خلفاء۔ جس زمین پہ آپ گھر بنا کے اب رہتے ہیں، اس سے پہلے کون تھا؟ کوئی دوسرا تھا نا؟ اس سے پہلے کون تھا؟ دوسرا تھا، اور آپ کے بعد بھی دوسرا کوئی ہوگا۔ آپ نہیں رہیں گے ہمیشہ۔ ہم کیا رہیں گے جب نہ رسول خدا رہے؟ جب بدلنا ہے، جب چینج کرنا ہے۔ یہ ہے خلفاء الارض۔ جس زمین کے آج آپ مالک ہیں، سینکڑوں مالک ہو چکے، منتقل، بدلتے گئے۔ یہ اللہ کی قدرت۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور بناتا ہے وہ تم کو زمین کے خلیفہ۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا کوئی معبود ہے اللہ کے ساتھ؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت تھوڑا ہے جو تم دھیان دیتے ہو۔ قلیل، تھوڑا، ما تذکرون، جو تم دھیان دیتے ہو، کبھی غور کرتے ہو تو بہت تھوڑا دیتے ہو، پورا غور و فکر نہیں کرتے ہو۔ امن یہدیکم فی ظلمات الارض، فی ظلمات البر والبحر، بر اور بحر 2 چیزیں ہیں، یا تو زمین خشک ہوگی یا تو پانی سے تربتر ہوگی، 2 ہی تو ہے۔ تو یہاں بر سے مراد جنگل ہے، ریگستان ہے۔ رات میں کتنی تاریکی ہوتی ہے، راستہ بتانے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ جب کشتی چلتی ہے پانی میں راتوں میں تو جانا کدھر ہے اور آنا کدھر ہے بھول گیا تو کوئی شکل نہیں ہے بتانے کی۔ ایسے ریگستان میں مسافر چلتا ہے، دور دور تک کوئی آبادی نہیں ہے، کدھر جانا ہے، کدھر آنا ہے، کیسے آئے گا، کون بتائے گا راستہ؟ یہاں اللہ نے اتنا ذکر کیا ہے، کیا بھلا جو تمہیں ہدایت کرتا ہے تاریکیوں میں، بحر و بر، خشک و تر۔ البر کے معنی خشکی اور البحر کے معنی سمندر۔ سمندری سفر میں کون بتاتا اور ریگستانوں میں کون بتاتا راستہ؟ دوسری آیت، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ،
تاروں کے ذریعے سے تم کو ہدایت کرتا ہے وہ تارے. ریگستان میں تاروں کو دیکھ کر راستہ معلوم ہوتا ہے ہم ادھر جا رہے ہیں. پانی میں بھی کشتی میں بھی ادھر جا رہے ہیں، راستہ معلوم ہوتا ہے ان کو. تاروں سے راستہ ملتا ہے. اندھیری رات میں تارے راستہ بتاتے ہیں. وبالنجم ہم یہتدون افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون. کیا تم کو خیال نہیں آتا خالق اور مخلوق دونوں برابر ہو جاتے؟ تاروں سے راستہ کیسے ملتا ہے؟ اس میں بھی آپ کو جانا پڑتا. شہر والوں کو تو لائٹنگ ایسی اچھی لگتی ہے، تارے دکھتی نہیں. ہم بچپن میں شہری کا کھانا اپنی والدہ کے ہاتھوں سے جو کھاتے تھے تو کوئی گھڑی وڑی نہیں تھی، نہ کوئی مائک تھا، نہ آپ کی مسجدوں میں جو بجتا ہے نا سائرن، یہ بھی سائرن ورن نہیں ہوتا تھا. ہمارے بچپن میں کیسے پکاتے تھے کھانا شہری کا؟ اٹھتے تھے رات میں، دیکھتے تھے یہ تارا وہاں جائے گا تو فجر کی اذان ہوگی، اور یہ تارا وہاں جائے گا تو شہری کا ٹائم ختم ہو جائے گا. اس تارے کا یہ نام ہے، اس تارے کا یہ نام ہے، اس تارے کا یہ نام ہے. میں نام بتاؤں تو گھنٹہ چلا جائے گا اسی میں. ہاں، اڑن کھٹولا کہتے ہیں، کہکشاں کہتے ہیں، سوریا کہتے ہیں، اڑن کھٹولا کہتے ہیں. یہ سب نام ہیں ان کے، اور یہ جگہیں مقرر ہوتی تھیں اس کی. تو مسافر رات میں کشتی میں ہو یا ریگستانوں میں ہو، راستہ اسی تاروں سے حاصل کر لیتا ہے. اسی کو اللہ نے کہا وبالنجم ہم یہتدون. تو تاریکی میں راستہ کون بتاتا ہے تمہیں؟ ظلمت ہے، ہر طرف اندھیرا ہے. وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. اور کون بھیجتا ہے ہوائیں خوشخبری دینے کو اپنی رحمت کے پہلے، یعنی بارش کے پہلے. بین یدی رحمتی، اپنی رحمت کے دونوں ہاتھوں کے سامنے، یعنی بارش کے پہلے جو ہوائیں آتی ہیں ٹھنڈی ٹھنڈی، انسان سمجھ جاتا ہے اب خوشخبری پانی کی آ رہی ہے. یہ ہے بشرا، خوشخبری. وہ ہوائیں کون چلاتا ہے؟ سوال کیا اللہ نے. تم جتنے معبودان کو جانتے ہو، سجدہ گاہیں سمجھتے ہو، ان میں کوئی ہے جو ہوائیں بھیجتا ہو؟ ہوائیں بھیجنے والا کون ہے؟ جو کسانوں کی جیب کو گندم سے بھر دیتا ہے، بارش کے پہلے ہوائیں بھیجتا ہے. ہوائیں ادھر سے ادھر، کبھی پورب سے پچھم، کبھی پچھم سے پورب، ہواؤں کے دوش پر بادل کو چلاتا ہے. کون ہے وہ؟ یہ سوال کیا اللہ نے. اور کون ہے جو بھیجتا ہے ہوائیں خوشخبری دینے والی اپنی رحمت سے پہلے پہلے؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. کیا کوئی معبود ہے اللہ کے ساتھ؟ جواب میں ہے نہیں ہے. تو پھر سجدہ گاہیں کئی کیسے ہو گئیں؟ جواب میں کہا ہے تعالی اللہ، اللہ بلند ہے. تعالی اعلیٰ سے بنا ہے. تعلی اردو میں کہتے ہیں تعلی کرنا، لمبی لمبی پھینکنا. ہاں، تعلی کے معنی اونچی اونچی باتیں کرنا. یہاں کیا ہے؟ تعالی اللہ، اللہ بلند ہے. کس سے بلند ہے؟ عما یشرکون، جن جن چیزوں کو لوگ شریک کرتے ہیں ان سب سے بلند ہے. کیونکہ سب مخلوق ہیں، یہ خالق ہے. وہ محتاج ہیں، یہ قادر ہے. سب کے سب کھانے والے ہیں اگر کھا سکتے ہیں تو. ہاں، کتنے تو ہیں جو کھانے پہ قادر نہیں ہیں، لگتا ہے دیکھ رہے ہیں مگر دیکھنے پہ قادر نہیں ہے. اللہ نے کہا ہے دیکھو ان کی طرف، لگتا ہے دیکھ رہے ہیں مگر دیکھ نہیں رہے. ان کو بلائے تو سنتے نہیں. یہ ان کو بلانا پانی کو بلانے کے برابر ہے. ہاں، اللہ نے کہا ہے. کیا مثالیں دی اللہ نے؟ ایسے ایسے معبودوں کو بلانا کہ مدد کرنے کو حاضر ہو جاؤ، پانی کو بلانے کے مماثل ہے. پانی ہاتھ پھیلا کر مانگو میرے منہ میں آ جا، جیسے پانی نہیں آئے گا قیامت تک، یہ بھی نہیں سنے گا قیامت تک. اللہ نے مثال دی ہے. اگر کوئی انسان پانی سے کہے آ جا، اٹھ کے آ جا میرے منہ میں آ جا، لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. سورہ رات پارہ 13 کی آیت ہے. وہ پانی قیامت تک تیرے منہ میں نہیں آئے گا. ایسے قیامت تک یہ سننے والے نہیں ہیں، نہ دیکھنے والے، نہ سننے والے، نہ پکڑنے والے، نہ فریاد کو پہنچنے والے ہیں. اس لیے کہا
تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ بلند و بالا ہے ان تمام چیزوں سے جو وہ لوگ شریک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، بلند و برتر ہے۔ اس کے بعد ایک دلیل دیکھو، امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کیا بھلا کوئی ہے جو ابتدا کرے تخلیق کی؟ من یبدأ، بدأ یبدأ مانے شروع کرے، الخلق تخلیق، آدم کو پیدا کر کے کس نے شروع کیا؟ کوئی دوسرا ہے شروع کرنے والا ایک سلسلہ؟ ہم تو آدم کی اولاد ہیں، تم بتا دو کوئی دوسرا سلسلہ اور کا؟ کون ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے؟ ثم یعیدہ، پھر اس کا اعادہ کرے گا، پھر دوبارہ پیدا کرے گا۔ مومن تو مانتا ہے مرنے کے بعد زندہ ہوں گے، اور کہے گا من بعثنا من مرقدنا، کس نے کھڑا کیا ہماری قبروں سے؟ مومن تو مانتا، لیکن جو نہیں مانتا ہے، جو کافر اور مشرک ہے، جو مرنے کے بعد زندہ ہونے کو نہیں مانتا ہے، ان سے اللہ سوال کرتے ہیں پہلی بار جب پیدا کیا تو وہ قادر تھا، دوسری بار پیدا کرے گا تو وہ عاجز کیسے ہو گیا؟ کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے؟ افعجینا بالخلق الاول، سورہ قاف پارہ 26 میں اللہ پوچھتے ہیں ہم تھکے وکے نہیں ہیں، پہلی بار پیدا کیے جب کچھ تھے ہی نہیں، تو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ کچھ تو ہو۔ اب سورہ یاسین میں ایک واقعہ ہے، عاص بن وائل سہمی ایک کافروں کا سردار ہے، قبرستان کی ہڈی اٹھا کے مسلتا ہے، ہوا میں اڑاتا ہے اور کہتا ہے میں یحیی العظام وہی رمیم، اس ہڈی کو کون اٹھائے گا زندہ کر کے جبکہ چورا چورا ہو گئی ہے؟ اللہ نے اسی یاسین میں، اسی سورۃ یاسین میں کیا جواب دیا؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اس ہڈی کو جس نے پہلی بار پیدا کیا تھا دوبارہ وہی پیدا کرے گا، کیونکہ پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا، اب تو کم سے کم ہڈی تو صحیح ہے۔ تو جو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ تمہارے معبودوں میں ایسا کوئی ہے ٹھاکر؟ سوال کر لیا۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کیا بھلا جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر دوبارہ اس کو زندہ کرے گا۔ نمبر 2، زندہ کر کے بھوکا نہیں چھوڑ دیا ہے، کھانے کا انتظام دیکھو کیسا کیا۔ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور جو تمہیں رزق پہنچاتا ہے آسمان سے اور زمین سے، آسمان سے پانی برساتا ہے، زمین سے اس کو سبزہ زار کر کے زراعت کی شکل میں تیار کرتا ہے، بھلا کوئی دوسرا ہے کیا؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا کوئی ہے معبود اللہ کے ساتھ؟ ہے تو دلیل پیش کر دو۔ قل ہاتوا برہانکم، کہہ دو لے آؤ تمہاری برہان، تمہاری دلیل پیش کرو۔ اگر کوئی کھانا کھلانے پر قادر ہے، پانی برسانے پر قادر ہے، تو تم اپنے اس معبود کی دلیل پیش کرو۔ ہاتوا برہانکم، برہان کے معنی دلیل، ایسی دلیل جس سے ان کی بات مبرہن ہو جائے اس کو برہان کہتے ہیں، مبرہن، پروفڈ ہو جائے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا کوئی معبود ہے؟ ہاتوا برہانکم، لاؤ اپنی دلیلوں کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اس کے بعد ایک اور دلیل پیش کیا اللہ نے، اے نبی آپ ان سے کہیے قل لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہہ دو نہیں جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے غیب سوائے اللہ کے، غیب کو کوئی نہیں جانتا۔ یہ بھی بہت اہم دلیل ہے۔ غیب کیا چیز ہے؟ جو چیز غائب ہو اس کو غیب کہتے ہیں۔ کس سے غائب ہو؟ آنکھوں سے دیکھا نہ جا سکتا ہو، ناک سے سونگھا نہ جا سکتا ہو، زبان سے چکھا نہ جا سکتا ہو، کان سے سنا نہ جا سکتا ہو، ہاتھوں سے چھوا نہ جا سکتا ہو۔ لامسہ، قوت لامسہ ہاتھوں میں ہے نا، لمس، چھونے کی قوت، تو ان تمام قوتوں کی گرفت سے جو باہر ہوتا ہو اس کو غیب کہتے ہیں۔ زمین و آسمان کا جو غیب ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ یہ کیوں کہا معلوم؟
انہوں نے کہا تھا اگر قیامت آنے والی ہے تو بتاؤ تاریخ کب آئے گی؟ اگر تاریخ کا تعین نہیں کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب نہیں آئے گی۔ ہاں، اللہ نے کہا صرف قیامت کی بات کرتے ہو، قیامت ہی کی بات نہیں ہے، آئندہ کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور قیامت بھی اسی میں سے ایک ہے۔ ایک کیا، کوئی بھی چیز آئندہ کی کسی کو نہیں معلوم ہے، صرف اللہ کو معلوم ہے۔ یہ ہے اصل، قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے۔ سورہ لقمان پارہ 21 آخری آیت ہے، 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت۔ یہ 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کے پاس، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ تو زمین و آسمان کا غیب صرف اللہ کے پاس ہے، اس لیے دنیا میں کسی کو حاصل نہیں ہے، یہ اللہ کی مصلحت ہے۔ رہا سوال وہ جن کے بارے میں تمہارا خیال ہے کہ ان کو بھی علم غیب ہے، ان کو تو یہ بھی خبر نہیں کہ ابھی مردہ ہیں، زندہ کب ہوں گے۔ ہاں، دوسروں کی قیامت تو چھوڑو، خود اپنی قیامت کی خبر نہیں ہے، کب اٹھائے جائیں گے۔ جن کے بارے میں تمہارا خیال ہے کہ یہ بھی شریک ہیں خدا کے علم غیب میں، ان کا تو یہ حال ہے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے ان کو پتہ نہیں ہے۔ وما یشعرون، ان کو شعور نہیں ہے۔ ایان یبعثون، کب اٹھائے جائیں گے، کب اٹھائے جائیں گے، کب تک رہیں گے قبروں میں اور کب کھڑے کیے جائیں گے، ان کو خود پتہ نہیں ہے۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون۔ یہ اللہ نے ان کی دھجیاں اڑا دی ہیں، ان کو غیب کا خبر نہیں، ان کو اپنے اٹھائے جانے کا خبر نہیں، بلکہ ان کا جو علم تھا آخرت کے بارے میں وہ ڈھہ گیا۔ ڈھانا کس کو بولتے؟ ادارکا، گر گیا۔ جب کوئی دیوار کمزور ہو اور اس کا کوئی بیس مضبوط نہ ہو تو دیوار کیسا ڈھہ جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں ادارکا۔ ڈھہ گیا ان کا علم، ان کا علم ڈھہ گیا، کیونکہ ان کا علم آخرت کے بارے میں گر گیا، اس میں کوئی جان نہیں ہے۔ بل ہم فی شک منہا، بلکہ وہ شک میں ہیں اس آخرت کے بارے میں، شک میں ہیں۔ شک یقین کی ضد ہے۔ جب شک ہوتا ہے تو یقین نہیں ہوتا، یقین ہوگا تو ایمان ہوگا، شک ہوگا تو بے ایمان ہوگا۔ ایمان اور یقین یہ شک کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے کہا سورہ انعام میں آمنوا ثم لم یرتابوا، ایمان لائے پھر شک نہیں کیا۔ ہاں، ایک جگہ فرمایا آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اپنے ایمان کو گڈ مڈ نہیں کیا شرک سے تو کامیاب ہوں گے وہ۔ تو الذین آمنوا ولم یلبسوا، تلبیس گڈ مڈ کرنا، اللہ نے اس ایمان کو کامل کہا ہے جس میں شک بھی نہ ہو اور جس میں ظلم یعنی شرک بھی شامل نہ ہوا ہو۔ بل ہم منہا عمون، بلکہ وہ لوگ اس آخرت کے بارے میں اندھے ہیں، اندھے۔ عمون، عما کے معنی اندھا، عمیون، اندھے ہیں، یعنی ان کو کچھ نہیں معلوم آخرت کے بارے میں۔ اسی لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں یہیں مریں گے یہیں جئیں گے۔ ہاں، یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اندھے ہیں نا۔ اندھوں کا حال معلوم ہے، اندھا آنکھ سے دیکھتا نہیں۔ وہ ہاتھی والوں کا قصہ مشہور ہے، چند اندھے تھے، انہوں نے ہاتھی کو ٹٹول کے پکڑا۔ کوئی سونڈ پکڑتا ہے، کوئی دم پکڑتا ہے، کوئی پیر پکڑتا ہے، تو جس کے ہاتھ میں جو آیا وہ بیان کر رہا ہے۔ ہاتھی ایسی ہوتی ہے، وہ دم کی طرح بتاتا ہے، نالی کی طرح سونڈ والا بتاتا ہے۔ تو ہر آدمی کے حصے میں جو حصہ آیا ہے اسی کو گیت بنا کے گا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ عمون، یہ اندھے ہیں، آخرت کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہے ان کو، اس لیے کہتے ہیں یہیں مریں گے یہیں جئیں گے، آوا گون کے قائل ہیں۔ ہاں، اچھا کام کریں گے تو یہاں انسان بنیں گے، اور خراب کام کریں گے تو کتا بلی چوہا بنیں گے۔ یہ عقیدہ ہے نہیں ہے وہ، پھر بھی آپ کھا رہے ہیں دعوتیں۔
ہاں 18-20 آئٹم کھا رہے ہیں، اس پیسے کو ان اندھوں پہ لگانا کا حکم دیا اللہ نے۔ بتاؤ ان کو آخرت کیا چیز ہے، حیات کیا ہے، موت کیا ہے، مالک کیا ہے، مملوک کیا ہے، خالق کیا ہے، مخلوق کیا ہے۔ اتنا بہترین کلام دیا اللہ نے کہ دنیا میں کسی کو نہیں دیا، اتنا بہترین رسول دیا ہے جو دنیا میں سب رسولوں کے امام ہیں، پھر بھی ہم نہ رسول کی قدر ہے نہ کتاب کی قدر ہے۔ وہ کھانا جو صبح تک فضلہ بن جائے گا، کھٹی ڈکار آئے گی، بدہضمی ہوگی، فجر تو کیا تہجد کیا سب نماز چھوٹ جائے گی، اس کھانے کے لیے رات بھر چکرا مار رہے ہیں، عارضی کھانا، عارضی فضلہ بننے والا، اس کے پیچھے دوڑ کے مر رہے ہیں، جنت کی کوشش نہیں کر رہے، جنت کی کوشش نہیں کر رہے۔ ہزاروں انسان کفر میں، شرک میں ڈوبے ہوئے جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کی امت ہیں، آپ کی ڈیوٹی ہے ان کو سمجھانے کی۔ الحمدللہ رکوع پورا ہو گیا، یہ بات آپ بھی لوگوں تک پہنچائیے۔ 2 سوالات آئے ہیں یہاں۔ ایک کتاب آئی ہے صفات